اب ہم بڑی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہیں بھائی، تعلیم کا جو محکمہ ہے یا تعلیم کی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، تعلیمی نظام جس طرح جا رہا ہے، بڑے اس میں ایشوز بھی آتے ہیں. سسٹم کو ہم یہ ہمیشہ بار بار کہتے ہیں کہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. خیر میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں آج سے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو ابھی جو پرائیویٹ طلباء و طالبات ہیں ان کو سلپس بھی نہیں مل رہی ہیں. تو خیر ہم یہ بتائیں گے ڈیٹیل میں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا مناظر ہیں وہاں کے. اچھا جی، زمزم سعید ہمارے ساتھ ہیں. زمزم بتائیے کیا اس وقت صورتحال ہے، کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ ایک تو شکایت یہ سامنے آئی ہے کہ ایڈمٹ کارڈ ابھی تک شاید نہیں ملا ہے، طلباء و طالبات کو پریشان ہیں وہ. جی دیکھیں زہیب، یہ کل کی بات ہے جب ہم میٹرک بورڈ آفس آئے تو جو ریگولر بچے ہوتے ہیں ان کا تو ظاہر ہے آن لائن ایڈمٹ کارڈ اس مرتبہ جاری کیا گیا ہے، لیکن جو پرائیویٹ ایگزامز دیتے ہیں ان کا ایک پرابلم دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے آج پرچہ ہے، کل شام تک تو انہیں ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا تھا. یہ پریشان تھے، والدین آئے ہوئے تھے ان کے ایڈمٹ کارڈ کے لیے. اور آج کے اگر تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتی چلوں تو آج پہلا پرچہ تھا کمپیوٹر سائنس کا 10 کلاس کا، تو وہ شروع ہو چکا ہے وقت پر. لیکن اچھا اس مرتبہ یہ ہے کہ چیئرمین ظاہر صاحب کا چیئرمین جو تھے شرف علی شاہ تھے، لیکن اس بار جو ہے میٹرک بورڈ کے چیئرمین تبدیل ہوئے. لیکن پرانی روایت جو تھی وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تبدیل نہ ہو سکی. 9:30 بجے سے 12:30 بجے جو ہے وہ پرچے کا ٹائم تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 9 بجے جو ہے پرچہ آؤٹ ہو گیا تھا. 9 بجے پرچہ واٹس ایپ گروپوں میں گھوم رہا تھا، اور صرف پرچہ وہ نہیں، حل شدہ پیپر بالکل کوشچن آنسر، جتنے بھی لانگ آنسر، جتنے بھی ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے کس کا پیپر تھا؟ یہ پیپر کون سا تھا؟ کس سبجیکٹ کا پیپر تھا؟ یہ کمپیوٹر سائنس کا پیپر تھا، میٹرک کلاس کا تھا. اور یہ گزشتہ قریباً کوئی 2 سے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ جس کا نام ہے باگڑ بلا گروپ. یہ باگڑ بلا گروپ اتنا زیادہ تیز ہے کہ یہ وقت سے پہلے جو ہے یہ بالکل آؤٹ کر دیتا ہے سارے پرچے سولو آنسرز کے ساتھ، اور انتظامیہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. جو کہ وہی پرانی روایتی جملے کہ ہم جو ہے وہ دفعہ 144 نام پہ مجھے اتنی ہنسی. میری امی مجھے بچپن میں باگڑ بلا کہتی تھی. مطلب یہ تو میرا نام بھی تھا کہ ہم اس پہ ہنسے یا مطلب کیا روئے، بہرحال ایسی بھی نام پہ ہنسی آ رہی ہے. یہ پرچہ آؤٹ کروانے والے میرا بھی بچپن میں ٹو بی آنیسٹ میرا بھی نک نیم بچپن میں پیار کا یہی تھا. مجھے لگ رہا ہے کہیں نادیہ تو صحیح نام دیا تھا آپ کو آپ کی امی نے، بالکل صحیح. تو پیار کا نام تھا. برے کام ہو رہے ہیں اس نام سے. زمزم مجھے بتائیں، دیکھو بنانے والے نے کیا سوچا کہ اتنا فضول کام ہو رہا ہے اور گروپ کا نام باگڑ بلا صحیح رکھا نا. بہت ہی سینس آف ہیومر والا ایول انسان ہے. اچھا زمزم مجھے ایک بات بتائیں، اتنے تعلیم کے محکمے سے وابستہ کتنے لوگوں کے آپ نے بھی انٹرویوز کیے، ہم نے بھی کیے، اور وہ جو چیکنگ کے مراحل میں کتنے زیادہ بھی بچوں کو فیل کر دیا گیا، جو پاس تھے بڑے رول رہے تھے وہ کہ کس طریقے سے ہمیں فیل کر دیا گیا پتہ ہی چلا. تو یہ سسٹم ہی آج وہ ایکسپوز ہو گیا، سارا سسٹم جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے فول پروف بنا دیا ہے، بہتری آ رہی ہے، پرچہ ہی لیک ہو گیا جی دوبارہ. تو زہیب یہ کوئی اس مرتبہ کی تو بات نہیں ہے، یہ تو مطلب ہر سال ہی یہ روایت ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، اور اس سال بھی روایت برقرار رہی. آپ خود سوچیں نا، 3 سال سے ایک گروپ باگڑ بلا کے نام سے پرچہ آؤٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے خلاف اب تک کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اچھا یہ پیپر آنے کے بعد یہ پیپر جب مطلب شروع ہوتا ہے اس کے بعد آؤٹ ہوتا ہے کتنی دیر بعد؟ زمزم نہیں نادیہ، آدھا گھنٹہ، جیسے 9:30 بجے کا پرچہ ہے تو 9 بجے آپ کو سولو پیپر جو ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ جو ہے وہ آرام سے مل جاتا ہے. بلکہ رات سے جو ہے وہ مڈ نائٹ گروپ بھی ہے. ایک مڈ نائٹ گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ ایڈمن جو ہے وہ آپ سے پیسوں کی نہیں، یہ نام بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بہت مشکوک ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا بھائی. نام تو صحیح رکھ لو، دونوں نام صحیح نہیں ہے. لیکن اس مڈ نائٹ گروپ میں پرچے آتے تھے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. رات کو لیک ہو جاتے ہیں تو پرچے بھی کہہ رات سکتے میں ہو. لیک ہو جاتے ہیں. پیسوں کا تقاضا پیسوں کا جو ہے وہ گروپ ایڈمن کرتے ہیں، اور پرسنل میں جو ہے آپ کو پورا کا پورا پرچہ بھیج دیتے ہیں. مجھے تو افسوس ہے یہ ہمارے وقتوں میں کیوں نہیں ہوا. الحمدللہ اپنی محنت سے پاس ہو گئے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو واٹس ایپ پہ جب آتا ہے گروپ میں تو وہ کس طرح پیسے بناتے ہیں؟ وہ تو کوئی بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے فارورڈ کر کے، تو اس میں جس نے اتنی محنت کی ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟
نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اصل میں گروپ ایڈمن جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کو اپنا پرسنل جسے پیپر چاہیے ہوگا وہ اسٹوڈنٹ پرسنل گروپ ایڈمن سے رابطہ کرتا ہے اور پھر وہ کسی اور کا اکاؤنٹ نمبر بھیجتے ہیں اور وہ پیسے منگواتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پورا کا پورا پیپر دیا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پورا سسٹم ہے اور اس پہ سبھی ملازم. نہیں مجھے بتائیں کہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے, انتظامیہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ جب پرچہ آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جہاں پہ امتحان دیا جا رہا ہے وہاں بھی چیٹنگ ہو رہی ہوگی. کون پوچھنے والا ہے پھر؟ مطلب obviously زہیب یہ تو آپ بھی اس چیز سے واقف ہے اور ہم بھی. اچھا ہمارے وقتوں میں پرچہ اتنی جلدی آؤٹ تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمارے وقتوں میں مجھے یاد ہے یہ ضرور ہوتا تھا کہ جو پانی دینے کے لیے کلاس روم میں آتے تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے وہ کہتے تھے چلیں پیچھے والے سے پوچھ لیں, آگے والے سے MCQs پوچھ لیں, اس طرح کا ہوتا تھا. لیکن اس طرح بالکل ایک منظم طریقے سے گروپس بنا کر ڈیجیٹل دور ہے نا. سوچو زمزم اس وقت ہوتا تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا. اب جب انٹرنیٹ آ گیا ہے, جس بالکل بینکس کی سیکیورٹیز کو ہیک کیا جا رہا ہے, کیسے سائبر کرائم والے ان کو روک نہیں پا رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز آج کے زمانے میں بڑی مشکل ہے اس کو روکنا, ایکچولی بڑا مشکل ہے. اچھا یہ بتاؤ جو آپ کارڈ کہہ رہی تھی کہ جس کارڈ کا ایڈمٹ کارڈ جو ہے, مجھے بتاؤ کہ آج جب پھر پیپر ہوا ان بچوں کا ان کو کارڈ مل گئے؟ جی دیکھیے کافی زیادہ بچوں کو کارڈ مل گیا. اب دوپہر کی شفٹ والے جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر ہم نے دیکھا اب سے کچھ دیر قبل وہ آئے ہوئے تھے کیونکہ بورڈ کے چکر لگا. چلے زمزم آپ سے جو بات ہو رہی ہے نا اسی اسنا میں ہمیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہمیں جمان سندھ گورنمنٹ نادر گبول صاحب نے جوائن کیا ہے. نادر صاحب آپ بھی یقیناً سن رہے ہوں گے زمزم جو میں بتا رہی ہیں, بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام کو بہتر کر دیا ہے, ہم نے اس کو شفاف بنا دیا ہے, ٹرانسپیرنٹ بنا دیا ہے. لیکن دیکھ لیں آپ 1 گھنٹہ پہلے پرچہ آؤٹ ہو گیا آرام سے واٹس ایپ گروپ پہ اور مزے سے پیپر چل رہا ہے, یہ ہو رہے ہیں امتحانات. السلام علیکم آپ سب کو. بالکل میں سن رہا تھا اور یہ باگڑ بلہ پہ مجھے بھی میری ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی. عادیہ جیسے کہہ رہی تھی کہ شاید باگڑ بلہ ہوئی تو نہیں ہے. نہیں وہ خیر رونے کا بھی مقام ہے یہ نادر صاحب, یہ رونے کا بھی مقام ہے ایٹ دی سیم ٹائم. ہنسی تو خیر ہے ہی نام پہ, لیکن نام کے جو کام ہیں, اس نام کے پیچھے جو کام ہو رہے ہیں وہ ملک کی تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے, رونے کا مقام یہ ہے. حالات ایسے ہیں کہ ابھی جو دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ وی ہیو ٹو فائنڈ دا جوک ان ایوری سیڈ سچویشن آلسو. اپنے آپ کو موٹیویٹ تو رکھنا ہے. اینی ویز بینگ اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو میں نے گفتگو آپ کی سنی اور ظاہر سی بات ہے یہ ایشو اگر ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح کا جس لیول پہ آپ کی نمائندہ صاحبہ بتا رہی تھی اس لیول پہ چیٹنگ کے کوئی اس طرح کے انکشافات تو فی الحال نہیں ہوئے ہیں. بٹ ریسٹ ایشورڈ گورنمنٹ از آلویز مانیٹرنگ دا سچویشن, اینڈ اگر اس طرح کی کوئی واقعی میں شکایت موصول ہوئی ہمیں کہ اس لیول پہ اگر خدا نخواستہ چیٹنگ ہوئی تو پھر ہم اس حساب سے سزا دیں گے بھی. ہم نے ماضی میں بھی سزائیں دی ہیں, ہم نے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں ان کو ماضی میں بھی چینج کیا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم کو اوور آل کیا. ابھی بھی جو آپ رش دیکھ رہی ہیں ایگزام سینٹرز کے باہر, تو اٹس آر ایفرٹ کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر دوبارہ لائے. ویسے تو ہمارے بچے اللہ معاف کرے پڑھائی سے دور تھے, بٹ اب ہم نے اس طرح سے انکریج کیا ہے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. اس وجہ سے ہی رش ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہماری انرولمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سر یہ کارڈز کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو کارڈز آج مل رہے ہیں, پیپر والے ہیں بچوں کو, اس میں کیوں اتنا ڈیلے آیا؟ اگین انفارچونیٹلی جو ظاہر سی بات ہے ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, which is a good sign. It is very good sign. طرف آ رہے ہیں. سر یہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے, وہ تو بڑی ہے, بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ ایجوکیشن میں بھی, ہیلتھ میں بھی. جو آپ کام کرتے ہیں اچھے, ہم ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ابھی کا مسئلہ نہیں ہے نا, ایڈمٹ کارڈ نہیں مل رہا ہے جی, آپ ادھر سے ادھر اس ونڈو پہ جا رہے ہیں, اس ونڈو پہ جا رہے ہیں, نہیں مل رہا ہے. یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے, یہ واٹس ایپ آنے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا یہ چیٹنگ کا کلچر. بالکل. پھر چیکنگ کا نظام دیکھیں آپ, اب جو کاپیز چیک کی جاتی ہیں. کارڈز اتنا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے سر, جس طرح او لیولز میں رجسٹر ہم کرتے ہیں برٹش کاؤنسل کا, تو بہت ایک سرٹن ڈیٹ پہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, ای میل موصول ہو جاتی ہے. اب تو ای میل کا کلچر ہے, یہ اتنا مشکل کیوں بنا دیا اس کو؟ جی بالکل, سسٹم ٹائم تو لگتا ہے, بہت انفارچونیٹ ہے بالکل کہ اس طرح کی ہمیں شکایت موصول ہوئی ہیں, ڈیلیز فیس کرنا پڑا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو. اگین اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, تھرو انویسٹیگیشن ہوگی, اینڈ جو بھی اس کی ذمہ دار ہے پھر اس کو اسی حساب سے سزا دی بھی جائے گی. مگر میں یہ آپ کو بالکل یقین دہانی کراؤں گا کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور
एम्प्लॉयमेंट स्पेशली यूथ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट की तरजीह है और हमारा विजन है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर हमने फिर आगे जो जॉब मार्केट है उसके अंदर भी हमने एक लेकर आना है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान जी जी, वो तो बिल्कुल हम जानते हैं। स्कॉलरशिप्स के आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं जिसमें टोटल 100% स्कॉलरशिप भी आप दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी। अच्छा ज़मज़म, आप कुछ बताना चाहेंगे मजीद नादिर साहब को, ताकि वो इस पर इक़दाम कह रहे हैं कि फौरी तौर पर लिए जाएंगे? बस देखिए, ये जो नादिर साहब ने एनरोलमेंट की बात की कि बच्चे जो है वो ज़्यादा हो गए, देखिए बच्चे कम हों या ज़्यादा हों, जो दावे बोर्ड चेयरमैन और इंतज़ामिया करती है एटलीस्ट उनको उन पर पूरा उतरना चाहिए। इन्होंने जबकि ये कहा था कि हमने तमाम तरह स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। जब हम यहाँ पहुँचते तो हकीकत कुछ और होती है। अभी मैं कैमरा मैन से कहूँगी कि कैमरा मैन ज़रा सा वो दिखाइएगा मेरे जो यहाँ पर विंडो बनी हुई है, आप देख रहे होंगे स्कूल के बच्चों ने अभी भी जो है वो यहाँ पर बैग्स पहने हुए हैं और यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए जो है वो चक्कर लगा आज रहे पेपर, हैं। आज पेपर के लिए एडमिट कार्ड है, आज पर्चा और आज के लिए वही तो बता रही हैं कि आज पर्चा है, उनके पास कार्ड नहीं है। नादिर साहब देखें, नादिर साहब देखें, आज पर्चा है और इस वक्त हो रहा है 10:20, पर्चा खत्म होने वाला है, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो फायदा नहीं होगा, ये अभी हुआ क्यों ऐसा? एंड हु इज रिस्पांसिबल? गवर्नमेंट जो है पूरी जिम्मेदारी की है। अगर तो इस तरह के मास लेवल पे इंकशाफात होंगे कि बच्चों को एनरोलमेंट कार्ड नहीं मिला है तो उसके लिए फिर बाद में उनको दोबारा मौका जरूर दिया जाएगा। रेस्ट अश्योर्ड हम अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर और सेफगार्ड करेंगे। अगर गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से कोताही हुई है तो बच्चों को उसकी सजा नहीं इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि आप इससे मुताल्लिक इक़दाम फौरी तौर पर उठाएंगे। जो थोड़ा सा ब्रिटिश काउंसिल वाला मॉड्यूल जो है वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लाखों बच्चे जो हैं हर साल अपीयर होते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ईमेल पे आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चीजें सारा कुछ करके नंबर आ जाता है और पता है 2-2 महीने पहले आप बड़े सेफ सिक्योर होते हैं। आपको पता है कि जी आपका इधर एग्जाम है, इस दिन होना है, ये आपकी वेरिफिकेशन है एंड डन। बिल्कुल, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? ज़मज़म बहुत शुक्रिया, आपने हमें आंखों देखा हाल बताया। सबके पास ईमेल है, सबके पास फोन है, सबके पास डिवाइस है जिससे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो ईमेल्स के ऊपर वैसे, लेकिन स्टिल हर दफा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बड़े कुछ, फिर मैं बार बार कुछ कह रही हूँ, लेकिन ये कि इतने तेज बड़े बागड़ बिल्ले होते हैं बागड़ बिल्ले होते हैं कि उनका दिमाग चीटिंग पे ऐसा चलता है ईमान से। कुछ लोगों का ऐसे दिमाग चलता है कि वो पढ़ने से बेहतर प्रेफर करते हैं कि हम उससे ज्यादा दिमाग लगाएं चीटिंग। देखिए आप कितनी जबरदस्त बात की, यानी ये वही बता सकता है जो ऐसा कर रहा और हो ये दिमाग कर चुका अगर हो। प्रो पाकिस्तानी हो जाए ना, हाँ, ये बात ईमान से, serious बात जितने 2 नंबर दिमाग हैं, जिन बच्चों का दिमाग या आदमियों का दिमाग या औरतों का दिमाग 2 नंबर तरीके पे चलता है कि हम इसका जुगाड़ करें, इसको चीट करें, क्रैक करें, हैक करें, अगर ये मुल्क के लिए काम करने लग जाए ये दिमाग, हम कहाँ पहुंचे।